وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم، جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے مفتی احمد یار صاحب نے جو دلائل قرآن و حدیث سے پیش کرنے کی کوشش کی تھی اور کی اپنی کتاب جاء الحق کے اندر، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان میں سے کسی حدیث کا تعلق جنازے کے ساتھ ذکر بالجہر کرنے کا نہیں ہے، وہ تو صرف ذکر کے فضائل میں وارد ہوئی، اور آیات بھی صرف وہ پیش کی ہیں جو ذکر کے فضائل میں وارد ہوئی، جبکہ ہم نے اس وقت بات کی تھی کہ ہم آپ ہی کی کتاب سے فقہائے احناف سے اس بات کو ثابت کریں گے کہ یہ عمل بدعت ہے اور مکروہ ہے، اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ صحابہ کے زمانے میں بھی یہ عمل مکروہ اور ناپسندیدہ رہا ہے کہ جنازے کے ساتھ گفتگو کی جائے، ذکر بالجہر کیا جائے تیز آواز سے، اس کو صحابہ کے زمانے میں پسند نہیں کیا گیا۔ یہ سارے حوالے ہم جاء الحق سے انشاءاللہ پیش کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کتاب ہے جاء الحق، میں اس کا ٹائٹل پہلے بھی دکھا چکا ہوں جاء الحق کا، اور یہ مفتی احمد یار صاحب ہے گجراتی جن کا انتقال ہو گیا، اور یہ حکیم الامت بھی ہے بریلوی حضرات کے، تو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ذکر بالجہر پر اعتراضات جو کیے جاتے ہیں ان کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے کہ جنازے کے ساتھ ذکر بالجہر جو کیا جاتا ہے وہ فقہاء احناف جو مکروہ کہتے ہیں، فقہاء احناف جو بدعت کہتے ہیں، ان کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، لیکن جواب دے نہیں سکے اور جواب بن نہیں پڑا۔ وہ آپ خود ان کی بے بسی کا عالم ان کے جواب میں دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے میں ایک بات واضح کرتے چلوں کہ انہوں نے جو پہلا حوالہ دیا ہے اور پہلا اعتراض کیا ہے وہ یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنے کو فقہا نے منع فرماتے ہیں، فقہا منع فرماتے ہیں۔ چنانچہ عالمگیری جلد اول کتاب الجنائز فصل فی حمل الجنازتی میں ہے، اور وہ عبارت آگے لکھتے ہیں وَعَلَى مُتَّبِعِ الْجَنَازَةِ الصَّمْتُ وَيَكْرَهُ لَهُمْ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ وَقِرَأَةِ الْقُرْآنِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ يَذْكُرُهُ فِي نَفْسِهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قاضی خان۔ یہ عبارت انہوں نے پیش کی۔ عبارت کا ترجمہ مفتی صاحب کہتے ہیں جنازے کے ساتھ جانے والوں کو خاموش رہنا واجب ہے، اور بلند آواز سے ذکر کرنا اور قرآن پڑھنا مکروہ ہے۔ بلند آواز سے ذکر کرنا اور قرآن پڑھنا مکروہ ہے، بالکل فتاوی عالمگیر میں واضح عبارت ہے کہ قرآن پڑھنا تیز آواز سے اور ذکر کرنا مکروہ ہے۔ اگر اللہ کا ذکر کرنا چاہیں تو اپنے دل میں کریں، اللہ کا ذکر کرنا چاہیں تو اپنے دل میں کریں۔ بعض جنازوں میں کوئی نعت خوانی تیز آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہے نعت، یہ مکروہ ہے، بلند آواز سے سب کچھ کرنا یہ مکروہ ہے۔ یہ فتاوی عالمگیر، یہ جواب ہو گئے۔ دوسرا فتاوی سراجیہ، اس میں کیا ہے؟ مفتی صاحب نے لکھا ہے رفع الصوت بالذکر وقراءۃ القرآن وقولهم كل حي يموت ونحو ذلك خلف الجنازة بدعۃ، کہ آواز کا بلند کرنا ذکر کے ساتھ اور قرآن کی قرات کے ساتھ، اسی طرح یہ کہنا کہ ہر زندہ مرے گا، ان سب کو کیا کہا گیا ہے؟ بدعت۔ یہ سب کے سب کیا ہے؟ بدعت ہے، نئے طریقے، بدعت ہے، نئے طریقے۔ تو اسے دیکھیں مکروہ بھی کہا گیا، انہی عمل کو بدعت بھی کہا گیا۔ کتاب مفتی صاحب کی ہے، مفتی صاحب جواب نہیں دے سکے ان چیزوں کا، بلکہ یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ جنازے میں بلند آواز سے ذکر کرنا یا قرات کرنا مکروہ ہے۔ اس کے ماتحت شامی میں ہے کہ جب کہ دعا میں اس قدر سختی ہے تو اب اس گانے کا کیا حال ہے جو اس زمانے میں پیدا ہو گیا، آگے یہ باتیں لکھی۔ ہونا تو یہ چاہتا ہے کہ اس کا جواب دیتے، آگے جواب دینے کی کوشش کی کہ مکروہ سے مراد مکروہ تنزیہ مراد ہے، کچھ بھی ہے مکروہ تو ہے نا، تنزیہ بھی ہے تو رکنا تو زیادہ بہتر ہوا۔ پھر اگرچہ مکروہ تحریمی بحر الرائق کی عبارت موجود ہے،
یہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن مفتی صاحب نے کیا کہا کہ اس مکروہ سے مکروہ تنظیم مراد ہے، جبکہ اس مکروہ سے مکروہ تنظیم مراد نہیں ہے، بلکہ مکروہ ہے، یہ بدعت ہے، اور اس مکروہ سے مکروہ تحریمی مراد ہے۔ بحر الرائق میں بھی یہ عبارت موجود ہے۔ اچھا، دوسری بات مفتی صاحب نے صحابہ کے دور کا بھی ذکر کیا، کہتے ہیں کہ قیس بن عبادہ سے روایت ہے، قیس بن عبادہ فرماتے ہیں کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہون رفع الصوت عند ثلاث، عند القتال وفی الجنازۃ وفی الذکر، کہ قیس بن عبادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ مکروہ سمجھتے تھے آواز کو بلند کرنا 3 موقع پر، ایک عند القتال، قتال کے وقت، وفی الجنازۃ، اور جنازے کے وقت، کہ جنازہ لے جانے کے وقت آواز کو بلند کرنا صحابہ مکروہ سمجھتے، وفی الذکر، اور ذکر کے وقت۔ آج کل جنازے کے وقت آواز بلند کی جا رہی ہے، اور صحابہ اس کو مکروہ، برا، ناپسند سمجھتے تھے، تو ہم صحابہ کے طریقے پر آ جائیں، ہم صحابہ، اسے مفتی صاحب لے کر آئے، اور اس کو رد بھی نہیں کیا مفتی صاحب نے کہ بات صحیح نہیں ہے، یعنی یہ بات سندن غلط ہے یا یوں غلط، کچھ بھی نہیں مفتی صاحب نے اس پر بات کی، بلکہ واضح اس بات سے معلوم چل رہا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں بھی یہ چیز بری تھی، فتاوی عالمگیر جب لکھا گیا تب بھی یہ چیز بری تھی، فتاوی سراجی کے اندر بھی یہ چیز بدعت تھی، اور بحر الرائق والے نے جب کنز کی شرح لکھی ہے تب بھی اس نے بلند آواز سے ذکر کرنا جنازے کے موقع پر کیا لکھا، اس کو مکروہ تحریمی لکھا۔